جی اس وقت ہم اس گھر کے اندر موجود ہیں جہاں 4 دن جو ہے وہ دعا زہرا رہتی رہی ہے۔ دعا زہرا کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر ایک پورا ٹرینڈ چلا۔ کراچی کی وہ لڑکی 14 سالہ، اس کی والدہ نے کہا کہ اسے اغوا کر لیا گیا ہے، پھر باپ کا بیان آتا ہے کہ ابھی تک ان کی تلاش جاری ہے۔ تو پورے پاکستان کے جتنے بھی سیکیورٹی ادارے تھے وہ دعا زہرا کو ڈھونڈنے میں لگ گئے، اور کئی دنوں کی مشقت کے بعد جب پتہ چلا کہ وہ گھر سے اغوا نہیں ہوئی بلکہ وہ خود جو ہے وہ بھاگی ہے، اس کا نکاح نامہ سامنے ہے۔ نکاح نامے کے اوپر جو ایڈریس تھا وہ حویلی لکھا کا تھا، لڑکا بھی حویلی لکھا کا تھا، اس کا نام ظہیر ہے، اور ان کے دادا جی ہمارے پاس موجود ہیں، مقبول جویا صاحب، اور 4 دن وہ اس گھر کے اندر رہی ہیں، اور اس پورے معاملے کو جو ہے وہ اسلم نظامی صاحب یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے تھے۔ آپ جو ہے ساری ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو پہلے یہ بتاتا چلوں کہ میرے پاس ان کی پوری وہ ویڈیوز موجود ہیں کہ وہ اس گھر میں رہتی رہی ہیں، وہ والی ویڈیوز بھی ہیں، وہ کس طرح یہاں آئی اور کس طرح ان کو سیکیورٹی اداروں کے حوالے کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور سارے معاملے کے اوپر ہم پوری تفصیلاً بات کریں گے، اور لڑکی کا جو بیان ہے وہ بھی آپ نے لازمی سننا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے جہاں میں بیٹھا ہوں میں ان کے ورثان سے آپ کی بات کرواتا چلوں، اس کے بعد وہ ویڈیو بیان بھی آپ لازمی سنیں گے۔ اچھا، سب سے پہلے جی ہمارے ساتھ موجود ہے مقبول جویا صاحب، یہ ان کے پوتا جی ہیں۔ جی مقبول صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے جو پوتا جی ہیں وہ کرتے کیا ہیں، ان کے والد کیا کرتے ہیں، ان کی والدہ کیا کرتی ہیں، یہاں کتنے دن سے دعا زہرا رہ رہی تھی، آپ کو پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا؟ سر مجھے کوئی پتہ نہیں سی۔ نہیں، دعا زہرا جب آئی تھی تب آپ کو پتہ تھا؟ ہاں، ادھر آئے تو پتہ لگا۔ جی ہاں جی، تسی پنجابی چ گل کرو، پوری گل پہلے کوئی پتہ نہیں سی، جسے اتنے آئے نے تو پتہ لگیا، میں کہ بیڑا کیتا نے چنگا نہیں کیتا نے۔ پھر اتنے 2 دن میرے کو رہے نے، 2 دنوں تو بعد جناب انہوں نے گلیا تسی لے گئے نے، مطلب اپنے پولیس آ گئی، پولیس اتوں لے گئی انہوں نے۔ منڈا کی کردا ہے؟ منڈا کچھ بھی نہیں کرتا، ہلے سکول ہی ہون چھڈیا جی انہیں۔ سکول تو ہن فارغ ہویا ہے؟ 18 سال عمر ہے منڈے دی؟ سکول ہاں عمر ہے 18 سال، 18 سال ہے 18-19 سال عمر ہے گی منڈے دی؟ منڈے دی۔ اندا جڑا والد صاحب سی وہ فوت ہو گئے نے، کی نام سی؟ منیر احمد۔ منیر احمد فوت ہو ہاں فوت ہو گئے، یونیورسٹی جو ڈرائیور سی کنٹرولر صاحب دا، کنٹرولر صاحب، کنٹرولر صاحب پنجاب یونیورسٹی۔ پنجاب یونیورسٹی۔ ظہیر کے جو والد ہیں وہ کنٹرولر جو وہاں کے تھے، ان کے وہ ڈرائیور تھے اور وہ فوت ہو چکے ہیں، اور باقی رہندا کتنے لاہور؟ باقی اتنے لاہور یونیورسٹی رہندے نے جی، میں نہیں پتہ۔ پنجاب یونیورسٹی رہندے نے؟ پنجاب یونیورسٹی۔ اچھا، والدہ کی کرتی ہے؟ والدہ ملازم ہے یونیورسٹی، جو بھی ملازم ہے، میرے بیٹے تے جیندیاں جو ملازم سی۔ اچھا جی، ہاں جی، پنجاب یونیورسٹی چ ملازم ہے، ملازم ہے نا، اوتھے ہی رہندے پے نے؟ اوتھے رہندے پے نے۔ یہ بڑی آپ کو بات بتا رہے ہیں کہ جامعہ پنجاب کے اندر نائب قاصد ہیں، ان کی والدہ، انہوں کی والدہ کا کی نام ہے؟ نور حسین۔ نور حسین ان کی والدہ کا نام ہے، منیر احمد ان کے والد کا نام ہے، جو جن کا انتقال ہو چکا ہے، اور وہ ڈرائیور تھے، اور ان کی جو والدہ ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر درجہ چہارم کی جو ہے وہ ملازمہ ہیں، اور وہیں وہ رہتے ہیں، سارا ان کا بسیرا بھی وہیں ہے۔ یہ ان کے لڑکے کے دادے کا گھر ہے، دادا جی کا گھر ہے، جہاں وہ 2-3 دن سے آ کے رہ رہے تھے، اور کسی کو نہیں پتا تھا کیا صورتحال ہے۔ اس حوالے سے ہم پوری تفصیل جانتے ہیں کہ کس طرح دعا زہرا کو پولیس کے حوالے کیا گیا، کیا سارے معاملات ہیں۔ جی اسلم صاحب، آپ پورے معاملات کے اندر، آپ کو ویڈیوز کے اندر بھی آپ ان کو دیکھ رہے ہوں گے جو پیچھے چل رہی ہیں، اس ویڈیوز کے اندر بھی یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یا پورا معاملہ آپ بتائیں جی، ساری تفصیلات دعا زہرا کے متعلق کہ زبردستی ہوئی ہے، کیا معاملات ہیں، کیونکہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ زبردستی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کو اس بات پہ شاباش دیتا ہوں کہ آپ نے ان ٹائم، کیونکہ اس کنفیوژن کو دور کرنا انتہائی ضروری تھا کہ کون گلٹی ہے کون نہیں، اور میں نے جب مجھے کال ہوئی 4 دن سے جو ہے بچی ادھر تھی، مجھے جب کال آئی کہ لاہور کی پولیس آ رہی ہے، وہ مطلوبہ ہے اور ہم ان کو لے کے جانا چاہتے ہیں، تو میرے بھائی نے، حاجی مشتاق احمد رحمانی صاحب نے فون کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو پھر ہم نے یہ ڈیسیژن لیا کہ ہم سیکیورٹی اداروں کو اس رسپانسبلٹی کے ساتھ ان کے حوالے کریں، تاکہ کوئی کل کو دونوں بچوں کی زندگی جو ہے وہ سیف ہو جائے، تاکہ ان کو کوئی ایسا مس ہیپ نہ ملے کہ جس کی وجہ سے ان کا کوئی جانی نقصان ہو سکے۔
تو ہم نے یہ ڈیسیژن لیا. تو پھر ہمارے جو ایس ایچ او صاحب ہیں شہباز صاحب، جو کہ انہوں نے بھی کافی کوآپریٹ کیا ہمارے ساتھ، ہم آہنگی کرتے ہوئے، جو کہ ہمارے ساتھ چلتے ہوئے کہ ہمارے جو ہمارے تحفظات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا. تو ہم نے طے یہ کیا، پھر ہم نے ڈی پی او آفس کال کی، ادھر سے سبزہ زار پولیس جو ڈی ایس پی صاحب ہیں شکور صاحب وہ بھی آئے، اور اس کے علاوہ جو ستو قتلہ کی پولیس تھی وہ بھی آئی، ایک اور شہر کی تھی، جو ایک ٹاسک لے کے چلے تھے. وہ جب ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہوئے تو ہم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ڈی پی او آفس ملیں گے، تاکہ ہم کسی ادارے کے تھرو آؤٹ ہم ان کے حوالے کریں تاکہ کل کو وہ اس کے رسپانسیبل بنیں. تو بچی کے ساتھ پہلے ہم نے جب انٹرویو کیا، بچی کو پوچھا کہ کہیں بچے نے زبردستی تو نہیں کی، کیا اگر ایسا کوئی سسٹم ہے تو ہم اس کو ڈینائی کریں، اور بچی کو اس کے وارثین تک ان کو پہنچانا ہماری رسپانسبلٹی تھی تاکہ ہم ان کو پہنچائیں، کیونکہ والدین کافی پریشان تھے. اتنی دیر کا معاملہ یہ ہائی لائٹ ہو رہا تھا میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، جو کہ ایک نا حل ہونے والا معاملہ بنا ہوا تھا، کیونکہ اس میں جو ہے وہ ہمارے ملک کی ریپیوٹ بھی خراب ہو رہی تھی، دوسرے جو غیر ملکی چینل ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہو رہے تھے. تو یہ کافی ہیوی ڈوز بن چکا تھا. لیکن جب ہم نے اس کے حقائق تک پہنچے تو بچی کے ساتھ 1-on-1 ملاقات کر کے جب اس کو یہ یقین دلایا کہ بچہ آپ بالکل گھبرائیں مت، آپ ہمیں وہ حقائق بتائیں جو ہیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی زبردستی ہے یا آپ کی کوئی مجبوری ہے یا کوئی بلیک میلنگ ہے تو وہ آپ ہمیں سیدھا بتائیں، ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. تو وہ بچی کہنے لگی کہ نہیں انکل، یہ بات نہیں ہے کہ میرا اور ان کا جو ہے بچہ ظہیر نامی جو یونیورسٹی میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹ بھی رہا ہے، تو ہم سوشل میڈیا پہ فرینڈ بنے ہیں، اور 2.5 سال پہلے ہم فرینڈ بنے تھے. تو پب جی کھیلتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ گیم کھیلتے تھے، اور اس میں ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. تو میں نے اپنی والدہ کو آگاہ کیا کہ میرا فرینڈ ہے، وہ ہمارے گھر میں آنا چاہتے ہیں، وہ رشتے کے لیے آ رہے ہیں، تو میں نے ادھر شادی کرنی ہے. تو وہ بچی کے بقول بچی کہہ رہی تھی کہ میری والدہ نے اس بات پہ انکار کر دیا. پہلے میں نے ان کو کہہ دیا کہ آپ آ جائیں، تو یہ جو بچہ ہے ظہیر، یہ اور اس کا بھائی اور اس کی مما یہ کراچی کی طرف روانہ ہو گئے. تو جب یہ راستے میں پہنچے ہیں تو پھر دعا نے فون کیا کہ آپ مت آئیے گا، کیونکہ میں نے مما کو بتایا تھا مما میری ادھر شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ شادی کہیں اور کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں، تو آپ ایک دفعہ خاموش ہو جائیں، میں خود آ جاؤں گی. تو اسی اسلام میں یہ جو 3 لوگ تھے یہ اپنے وہ کسی ریلیٹیو کے گھر چلے گئے، ادھر جا کے انہوں نے وہ رات گزاری، رات کے بعد وہ واپس آ گئے. تو پھر اگلے دن ان کا رابطہ ہوا فون پہ. تو ظہیر نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ ادھر سے کوئی بھی ٹیکسی لے کے ادھر لاہور کی طرف آ جائیں، تو میں آپ کو ریسیو کر لوں گا، اگر رینٹ ہو نہ ہو وہ میں پے کر دوں گا، آپ آ جاؤ. تو وہ کہتی کہ میں نے ادھر سے گھر سے نکلی ہوں، میں نے ٹیکسی رینٹ پہ لی ہے، اور ٹیکسی والے نے مجھے لاہور جب چھوڑا ہے تو میں نے فون کروایا ہے، ظہیر کا نمبر تھا میرے پاس، ظہیر میرا ویٹ کر رہا تھا، ظہیر نے مجھے ریسیو کیا. ٹیکسی والے کا 22,000 روپیہ جو رینٹ تھا وہ ظہیر نے پے کیا، اور وہ مجھے اپنے گھر لے گیا. اس دن میں جو ہے میں رہی ہوں. اس کے اگلے دن ہمارا جو ہے وہ عدالتی نکاح ہو گیا ہے، اور باقاعدہ طور پہ میں کہتی میں بالغ ہوں، اور جو میرے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 13 سال ہے یا 14 سال ہے یا 15 سال عمر ہے، میری عمر جو ہے 18 سال ہے. 2004 اپریل کی پیدائش ہے، 27 اپریل کی پیدائش ہے. کل اس کی برتھ ڈے بھی ہے، وہ کہہ رہی تھی، تو وہ کافی سیٹسفائیڈ لگ رہی تھی، کافی مطمئن تھی. اس بات سے بالکل بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے بالکل خوش ہے.
تو والدین جو ہے ان کا دکھ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہم نے صرف اس بات کو اس حد تک جو ہے سپورٹ کیا، اس حد تک ہم نے ان کے وہ معاملات کو جو ہے اچھے طریقے سے طے کیا تاکہ ان کو کوئی پریشانی نہ آئے، کیونکہ یہ بزرگ ہیں، ان کی جو ہے ان کے جو بیٹے ہیں وہ میرے بڑے بھائی کے جو ہیں وہ ڈرائیور ہیں، پرسنل ڈرائیور ہیں، تو ان کو پریشانی آئے گی، ان کو آئے گی، ہمیں آئے گی، تو پھر اس لیے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ یہ اتنا ہائی لائٹ جو ہو رہا ہے معاملہ، تو اس کو اچھے طریقے سے اس کو وائنڈ اپ کیا جائے۔ تو ہم نے پھر اس کا یہ بنایا، ایک طریقہ کار بنایا، ہم ادھر جو ہے ڈی پی او آفس میں سارے اکٹھے ہوئے، ادھر کی لاہور کی پولیس آئی، ان کو یہ مطلوب تھے، کافی پریشر تھا پولیس پہ، اور پھر ادھر بھی اسٹیٹمنٹ ہوئی، ادھر بھی بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروایا گیا، ادھر میڈیا بھی آیا، انہوں نے بھی بیان لیا، ہر چینل تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ بچی نے یہی بیان دیا، اس کا ایک ہی بیان تھا کہ میں بالکل سیٹسفائیڈ ہوں، میری عمر، میں بالغ ہوں، عاقلہ ہوں، اور مجھ سے کوئی کسی قسم کی زبردستی نہیں کی جا رہی، لہٰذا جو ہے مجھے ان کے ساتھ رہنے دیا جائے، میرے والد مجھ پہ ظلم کرتے ہیں یا مجھے جو ہے وہ تھریٹ دیتے ہیں، وہ میری شادی کہیں اور کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کی ان کی سٹیٹمنٹ تھی۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں کیا اختیار ہے کسی کے ساتھ زبردستی کرنے کا، تو بہتر یہی ہے کہ یہ جو اپنا یہ پروسیس ہے، ڈی ایس پی صاحب جو تھے ان کو بھی یہی کہا کہ اب یہ دیکھیں ان بچوں کا لیگلی پروسیس ہے، انہوں نے اس پروسیس کو فالو کیا ہے، آپ ان کو جو ہے جو نہ تو ہراساں کر سکتے ہیں، نہ ان کو آپ تھریٹ دے سکتے ہیں، نہ ان کو آپ پریشرائز کر سکتے ہیں، جو آپ کا معاملہ ہے آپ صرف وہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان بچی کو یا تو دارالعمان بھیجیں، تو ادھر سے جو ہے یہ عدالت میں جو ہے پٹیشن دائر کر کے تو وہ ادھر ایک 164 کے جو ہے اسٹیٹمنٹ وہ دلوا سکتے ہیں، تو یا پھر آپ ڈائریکٹلی ان کو عدالت میں لے جائیں 164 کے بیان دلوا کے۔ تو اگر بچی اگر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، فی الحال تو یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ بچہ اس کا ہسبینڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ بالغ ہے، وہ بچی کی عمر تقریباً 18 سال ہے۔ اور یہاں ایک بات میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ آج عدالت میں جب انہیں پیش کیا گیا، اسلم نظامی صاحب بھی وہاں موجود تھے، خود وہاں گئے ہیں، ساتھ گئے ہیں، اور جو بیان ریکارڈ ہونے کے بعد جو عدالت نے کہا کہ عدالت نے باقاعدہ بچی کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہنے کی نہیں ہے، میں نے اپنی مرضی سے ظہیر احمد سے شادی کی ہے، میرے گھر والے میری شادی زبردستی کسی اور سے کروانا چاہتے تھے، مجھے مارتے تھے جس پہ میں راضی نہیں تھی، تو میں اپنے گھر سے اپنی مرضی سے خود آئی ہوں، کسی نے مجھے کڈنیپ نہیں کیا تھا، اپنے گھر سے کوئی بھی قیمتی سامان نہیں لائی، میرے گھر والے میری عمر غلط بتا رہے ہیں، میں بالغ ہوں، میں 18 سال کی ہوں، میں نے اپنی مرضی سے ظہیر احمد سے کورٹ میرج کی ہے، میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں، کسی کی کوئی جی آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہے۔ اب دیکھیے کہ اس کا بیان ہے کہیں بھی کسی بھی طرح سے نہیں لگ رہا، باقی ویڈیوز بھی آپ نے دیکھا پیچھے بیک گراؤنڈ پہ چل رہی ہیں، کس طرح وہ یہاں رہ رہی تھی، سکون سے رہ رہی تھی، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، بالکل صحیح رہ رہی تھی، بالکل صحیح آج کہہ رہی تھی، کوئی صحیح سن تو میں خوش سن تو میں صحیح سن، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یا ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے نبی کی احادیث موجود ہیں کہ ہمارے والدین کو تھوڑا سا ان کی ایکسیپٹنس کو دیکھنا پڑے گا، اگر بچے جہاں رضامند ہوں آپ دیکھیں، بچوں سے بات کریں تاکہ وہ آپ سے بات کر سکیں، اگر کیونکہ حدیث موجود ہیں کہ لڑکی کی مرضی سے بالکل ان کی مرضی بھی پوچھنی، جیسے لڑکے کی مرضی ضروری ہے اسی طرح ایک لڑکی کی بھی مرضی بھی ضروری ہے۔ اور ایک بات یہاں جو اہم تھی وہ یہ بات تھی کہ 2004 27 اپریل کی ان کی پیدائش ہے بچی کی، ٹھیک ہے، وہ جو بے فارم دکھا رہے ہیں وہ بھی بچی کا